قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام، اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کا وہ کون سا اسلامی طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیے، مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ بروایت احیاء العلوم، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ باروایت تفسیر نعیمی۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتاوی رضویہ۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاذ اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی سطر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جمع، مباشرت یا ہم بستری کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لیں، اس میں صحت تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بآحسن و خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش و نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔
اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا، اسی طرح جمع کے بعد بھی صاف ستھری اور رہنما اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اس جگہ جمع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے وضو میں صدقہ ہے۔ بروایت صحیح مسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اس وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا۔ ناظرین اکرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کرے، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ ہے حدیث میں وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ دو طریقے ہیں جن کو قرآن حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ کیا عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہوا ہو اور بیوی اس کے اوپر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، ایسے ہی ہم بستری سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے،
ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت